ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ عزت مآب محترم علی جناب محمد یاسر رضا، جن کا موضوع ہے تعلیمات غوث اعظم، جن کا تعلق ہے دارالعلوم نظامیہ۔ ماشاءاللہ آپ سبھی اس دارالعلوم نظامیہ کے ہاتھ نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جشن غوث الورا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں ہاتھوں اڑا کے بولیں یا غوث المدد۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، جن کو اگر عقیدت ہے تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ بولیں۔ علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں شعر پڑھتا ہوں کہ جلوہ غوث الورا سے چاند حیرانی میں ہے، جلوہ غوث الورا سے چاند حیرانی میں ہے، چاندنی کو دیکھیے کس طرح پریشانی میں ہے۔ جلوہ غوث الورا سے چاند حیرانی میں ہے، چاندنی کو دیکھیے کس طرح پریشانی میں ہے۔ عاشقان غوث کی کشتی پر حملہ کر سکے، دم بھلا اتنا کہاں دریا کی طغیانی میں ہے۔ عاشقان غوث الورا کی کشتی پر حملہ کر سکے، دم بھلا اتنا کہاں دریا کی طغیانی میں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب محمد یاسر سے آئیں، اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے پورے بدہان کو مدد اللہ فرمائے۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی العالمین جمیع احکامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین، شفیع اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، پارہ نغمہ صفحہ نمبر 20۔ بے شک اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ آئیے آج میری تقریر کا عنوان تعلیمات غوث اعظم ہے۔ محترم سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کل فخر رسول سیح اللہ مقام مالک انس و جان سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے مونچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زہد و ورع یہ ہے کہ آدمی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے لگے، شریعت مطہرہ جس چیز اور جس کام کی اجازت دے اسے اختیار کرے، اور جن کاموں اور جن چیزوں سے روکے انہیں چھوڑے۔ زہد و ورع کے 3 درجے ہوتے ہیں، ورع عوام، ورع خواص، ورع خواص النواس۔ آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا زہد یہ ہے کہ حرام و مشتہبہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور خواص کا زہد یہ ہے کہ خواہشات نقصانی کی تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ خواص النواس کا زہد یہ ہے کہ بندہ ہر شے سے جس کا وہ قصد کرتا ہے پرہیز کرتا رہے۔ ورع کی 2 قسمیں ہیں، ورع ظاہری، ورع باطنی۔ ظاہری ورع تو یہ ہے کہ ظاہری ورع تو یہ ہے کہ امر الہی کے سوا کوئی کام اور کوئی بات نہ کرے۔ باطنی ورع یہ ہے کہ قلب کے اوپر سوائے کسی دوسرے کا قلب کے اوپر سوائے دوسرے کا خیال بھی نہ گزرے۔ جس شخص کے پیش نظر ورع کی یہ باریکیاں نہیں ہے، وہ ان کے مراتب عالیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ورع کی منزل جیسے جناب کی رضا کی منزل اولا ہے۔ زہد و ورع کا دائرہ اصل اتنا وسیع ہے کہ کھانے پینے انہیں پڑھنے تمام چیزوں سے متعلق
مالک ہے۔ چنانچہ متقیوں کا کھانا پینا عام انسانوں کے کھانے پینے کے برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک گمراہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے ان صفات جلیلہ کی پابندی ضرور نہ کرنی چاہیے۔ زبان کو قابو میں رکھنا، غیبت سے احترام کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پارہ 26واں، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے اور اپنے سے ایک آدمی کو حقیر نہ جانے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ ایک قوم دوسرے قوم کی ہنسی نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہو، محرم پر نظر نہ ڈالے۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے پیغمبر مسلمانوں سے اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں۔ سچائی اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کہو تو سچ اور انصاف کی کہو۔ انعامات و احسانات الہی کا احترام کرتا ہے تاکہ نفس و غضب میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے۔ اللہ کا فرمان وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، پارہ 26واں سورہ حجرات۔ اللہ ہی نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ہمارے اوپر اللہ کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں دولت ایمان بخشے، مال و متاع رائے خدا میں صرف کرتا رہا۔ اللہ کا فرمان وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعْدِلُونَ، اللہ کا فرمان وَالَّذِينَ إِذَا انفقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ نقص کرتے ہیں، اپنا مال گناہ و معصیت میں نہیں خرچ کرتے، البتہ نیک راہ میں خرچ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ کا اپنی ذات کے لیے برائی کا خانہ رہے اور کفر و فجور سے پاک رہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے القتال لعنتو نجنوا للذین لا یريدون علوا فی الارض ولا فساد، جنت میں انہی لوگوں کو جگہ دوں گا جو دنیا میں فساد کرنے والے کام نہیں کرتے، اپنی برتری کے خواہ نہیں رہتے، اپنی برتری کے خواہ نہیں رہتے اور فساد کرنے والے کام نہیں کرتے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا اللہ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز عصر کی، اور کمال عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کرے، سنت نبوی اور اجماع مسلمین کا احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اس کی پیروی کرتے رہو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 صفاتیں بنا کے کامل ہونے کے بیان فرمائے۔ یہی وہ 10 اہم صفات ہیں جن پر اسلامی تصور کی مستحکم بنیاد قائم ہے، جن کے حاصل ہونے کے بعد ایک انسان کامل بن جاتا ہے۔ خداوند دور حاضر کے صوفیاء کرام کو توفیق عطا فرما کہ ان ہدایت پر عمل کر کے اپنے زہد و ورع کو مکمل فرما لے۔ پیر کامل وہ ہے جو اپنے سامنے تمہیں خاطر جمع اپنی غیبت میں محفوظ رکھے، اپنے آداب و اخلاق کے ذریعے تمہاری تربیت کرتا رہے، نیز تمہارے باطن کو روشن کر دے۔ صوفیاء کرام کے ساتھ ادب و حسن اخلاق سے، علماء اسلام کے ساتھ تعطیل ارشاد سے، اہل معرفت کے ساتھ سکون و قرار کے ساتھ، اہل مقامات کے ساتھ توحید پیش آئے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو وجد مشاہدہ سے خالی ہو وہ کذب ولوگ ہے، واجدائن کی روح ہے، نہایت پاکیزہ و لطیف ہوتی ہے، ان کا کلام مردہ لوگ کو زندہ اور عقل کو زندہ کر دیتا ہے، مکانات متعددہ کو مکان واحد داعیان مختلفہ کو عین واحد بنا دیتا ہے، ابتدا کی حجابات کا اڑ جانا ہے، وجد کرنے والے کو جمال حق کا مشاہدہ و اثرات غیب کا ملاحظہ میسر ہوتا ہے۔ وجد یہ ہے کہ اس کے سب اوصاف بشریت میں عطا ہو جائے، وجد بشریت کا فقدان نہ ہو، وہ وجد نہیں ہے۔ وجد کے 2 مقام ہوتے ہیں، مقام نازل، مقام منزل الیہ۔ مقام نازل سے مقام مشاہدہ مراد ہے،
مقام نازل سے مقام منزل الہی مراد ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب محبت الہی پہ لیتا ہے اس کا نظر مشاہدہ محبوب کے بغیر نہیں جاتا۔ گویا محبت الہی ایک ایسی شب ہے جس کی مشاہدہ محبوب ہے، مشاہدہ محبوب کے بغیر نہیں اترتا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔